بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط وقال اللہ تعالی ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت یو پی میں الیکشن چل رہے ہیں۔ کل یعنی 10 تاریخ کو 11 ضلعوں کی 58 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی اور باقی سیٹوں پر 14، 20 اور اس کے بعد 23، پھر 27 فروری کو اور اگلے مہینے میں بھی 3 اور 7 مارچ کو ووٹنگ ہونی ہے اور 10 مارچ کو چناؤ کے نتیجے آئیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ہمدرد کو اس سیٹ پر لا کے بٹھائے جس سیٹ سے قوم کے اور انسانیت کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ بات تو مجھے کرنی تھی تیسری قسط پر جو سنتوں پر ہم نے شروع کی تھی قسط، لیکن چونکہ شریعت نے اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ہر چیز میں رہنمائی کی ہے، وہ چاہے سیاست ہو یا چاہے قیادت ہو یا چاہے مذہبی چیز ہو، ہر چیز میں قرآن نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ تو آج اسی پر ہم بات کریں کہ شریعت میں ووٹ کی حیثیت کیا ہے، ووٹ ڈالنے کی شرعی حیثیت کس درجے کی ہے، اسی طرح ووٹ کس انسان کو دینا چاہیے، اسی طرح اگر کوئی انسان بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر خواہ ووٹ نہیں ڈالتا ہے تو اس انسان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تمام چیزوں کے بارے میں شریعت نے اور قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں، ووٹ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ کتنی حیثیتیں ہیں اس کو سمجھنے کی پلیز آپ کوشش کریں۔ ووٹ کی سب سے پہلی حیثیت ہے شہادت اور گواہی کی، اور ووٹ کی دوسری حیثیت ہے سفارش کرنے کی، اور ووٹ کی تیسری حیثیت ہے مشترکہ حقوق میں وکالت کرنے کی۔ یہ ووٹ کی اسلام میں 3 حیثیتیں ہیں جو علماء نے تفصیل کے ساتھ قرآن کے حوالے سے لکھی ہیں۔ تینوں کو ہم مختصر سے وقت میں سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ووٹ ایک شہادت کی حیثیت ہے، یعنی ہم جس انسان کو ووٹ دیتے ہیں ہم اس کے بارے میں گویا یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ انسان امانت والا ہے، دیانت داری کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے اور حکومت کے امور چلانے کی اس انسان کے اندر مکمل صلاحیت ہے۔ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم بغیر کسی شرعی مجبوری کے یا بغیر کسی انسانی مجبوری کے خواہ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر ووٹ نہیں ڈالتے ہیں تو یہ شہادت کو چھپانا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس شہادت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کے کھڑے رہو۔
اور آگے فرمایا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شہادت اور گواہی کو چھپائے، یعنی وہ گواہی دینے کی طاقت رکھتا ہو، وہ گواہی دینے کی ہمت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ گواہی نہ دے، وہ شہادت کو چھپا لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ووٹ کے بارے میں علماء نے یہ فتویٰ لکھا کہ اگر ہم جان بوجھ کر کے ووٹنگ نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح اگر ہم جان بوجھ کر کسی ایسے انسان کے حق میں ووٹنگ کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم مکمل یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ انسان امانت اور دیانت والی زندگی نہیں گزارتا، یہ قوم کے مسائل اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، علماء لکھتے ہیں ہم ایسے انسان کو چاہے ذات پات کی بنیاد پر ووٹ دے، برادری کی نسبت پر ووٹ دے، یہ غلط گواہی دینے کی بنیاد پر گناہ کے مترادف ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا کہ تم انصاف کرتے ہوئے اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کے کھڑے رہو۔ تو یہ پہلی حیثیت ہے ووٹ کی کہ ووٹ شہادت اور گواہی کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے یو پی میں ووٹ ہوں اور وہ دلی سے یو پی جا سکتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ووٹ ضرور ڈالیں۔ علماء اسی لیے اس پر زور دیتے ہیں کہ یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یو پی سے تعلق رکھتے ہیں اور جا سکتے ہیں، اسی لیے اس دن سرکاری چھٹی بھی ہوتی ہے، تو باضابطہ ہم ووٹنگ کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ووٹ اس انسان کے حق میں کرے جو انسان امانت اور دیانت داری والا ہو، جو انسان قوم کے مسائل اٹھا سکتا ہو، جو انسان ہمارے مطابق، ہمارے نظریے کے مطابق ہندوستان کے جو مقررہ قوانین ہیں، جو ہندوستان کے آئین اور دستور ہیں، ان کے مطابق قوم کے مسائل اٹھانے کی اسمبلی میں طاقت رکھتا ہو۔ اس لیے اگر ہم ذات پات کی بنیاد پر، برادری کی نسبت پر، تعلق اور دوستی کو نبھانے کے لیے غلط انسان کو ووٹ دیں گے تو یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا۔ دوسری حیثیت ووٹ کی سفارش کی ہے، یعنی جب ہم کسی انسان کے حق میں ووٹ کرتے ہیں تو بزرگوں ہم اس انسان کے حق میں یہ سفارش کرتے ہیں کہ یہ انسان واقعتاً اس درجے صلاحیت رکھتا ہے کہ قوم کے مسائل دستور ہند کے مطابق اسمبلی کے اندر اٹھا سکتا ہے۔ اور اسی سفارش کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں مَن یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو انسان اچھی سفارش کرے گا تو اس کی اچھی سفارش کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی۔ آگے فرمایا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، کہ جو انسان بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر ہم ووٹ کے ٹائم میں کسی اچھے انسان کو ووٹ دیتے ہیں، اچھے انسان کا مطلب یہی ہے کہ وہ امانت اور دیانت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، وہ ذات پات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، قوم کے ضروری مسائل اٹھاتا ہے اور قرآن کے مطابق نہ صحیح کم سے کم انسانیت کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، تو بزرگوں اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا اس کے جتنے بھی جائز اور اچھے فیصلے ہوں گے، اس نے قوم کی جتنی بھی آوازیں اٹھائی ہوں گی اور جتنے مسائل اس نے حل کیے ہوں گے، ان تمام بھلائی کے کاموں کی بنیاد پر اس کو جتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ثواب عطا فرمائیں گے، چونکہ آپ نے اس کو ووٹ کر کے کامیاب کیا۔ اور دوسرا جو پہلو ہے آیت کا کہ اگر کوئی انسان غلط سفارش کرے گا، ناجائز سفارش کرے گا، جھوٹی سفارش کرے گا، اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ اس کے ضمن میں علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر ہم
جان بوجھ کر غلط انسان کو ووٹ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان نااہل ہے، لیکن برادری کی نسبت پر، تعلق کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر ہم اسے ووٹ دیتے ہیں اور وہ کسی وجہ سے جیت بھی جاتا ہے، لیکن جیتنے کے بعد وہ امانت داری کے ساتھ میں سیاست نہیں کرتا، قوم کے مسائل اسمبلی کے اندر نہیں اٹھاتا، وہ انسان دستور ہند کی قانون کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، تو بزرگوں وہ انسان جتنے بھی گناہ کرے گا، وہ انسان قوم کے مسائل اگر غلط طریقے سے حل کرے گا تو جتنے گناہ اس کو ملے گے ان برابر کے گناہوں میں ہم بھی شریک ہوں گے، کیونکہ ہم نے غلط انسان کو ووٹ دے کر کے کامیاب کیا اور ہم نے اس کے حق میں غلط سفارش کی۔ یہ بات اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھی ہے کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ اس لیے یہ دونوں حیثیت ووٹ کی، یعنی ایک حیثیت ووٹ کی شہادت کی ہے اور دوسری حیثیت ووٹ کی سفارش کی ہے، ان دونوں کو ہم سامنے رکھ کے، میں سیاسی تقریر نہیں کر رہا، میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے احادیث میں یہ بات پڑھی ہے، مورخین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ اپنی قوم کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، باضابطہ سیاست کیا کرتے تھے وہ انبیاء۔ لیکن اس زمانے کے اندر اگر اس منچ سے کوئی عالم دین سیاسی گفتگو کر لے، قوم کے مسائل اٹھانے کی کوشش کرے، تو ہم کہتے ہیں میاں یہ تو سیاسی مولوی ہے، ذرا آپ بتلائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیاست نہیں کی، حضرت ابو بکر نے سیاست نہیں کی، عمر فاروق نے اپنی خلافت کے زمانے میں سیاست نہیں کی، اکیلا انسان مصلی پر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھاتا تھا، اور وہی انسان اس وقت میں 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمراں اور بادشاہ تھا، سیاسی لیڈر بھی تھا۔ اس لیے ہمارے اکابر میں مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، آپ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر علماء نے محنت کر کے، ہماری قوم کے دانشوران نے اپنی قوم پر محنت کر کے اس کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% 100% تہجد گزار بھی بنا دیا، لیکن اپنی قوم کے سیاسی شعور کو بیدار نہیں کیا، تو آنے والے وقت کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو وہ وقت دیکھنا پڑے کہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے ان کو مسجدوں میں آنے کی اجازت نہ ملے۔ آج بتلائیے کیا وہ زمانہ اور وہ وقت شروع نہیں ہوا؟ کرناٹکا کے اندر مسلم خواتین کو، ہماری مسلم ماؤں اور بہنوں کو اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر حجاب پہن کر آنے سے روکا نہیں گیا۔ اور صرف کرناٹکا کے اندر نہیں، آپ دیکھیے گا کرناٹکا سے یہ آگ اٹھی تھی، جلی تھی، اور یو پی کے اندر کتنے کالجوں کے اندر یہ آواز پہنچ چکی ہے۔ آج اگر اس سیاسی مدعے کو جو صرف ووٹ کے لیے مدعا بنایا گیا ہم نے سیریس نہیں لیا اور ہم نے واقعتاً اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو بزرگوں یاد رکھیے گا آنے والی نسلیں قسم خدا کی ہمیں معاف نہیں کر سکتی۔ کیوں معاف نہیں کر سکتی؟ ہمارے بڑوں کی جو غلطیاں ہیں ہم بھگت رہے ہیں، اور ہماری جو غلطیاں ہوگی شاید وہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی اور وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ آج کرناٹکا کے اندر ایک مسلم لڑکی نے ان شرپسند عناصر کے سامنے اگر تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی صدا لگائی، تو یہ ہم سر فخر سے بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری بہادر بیٹیاں ہیں، ہماری بہادر شیرنی ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ اگر ہم نے اپنی قوم کے لیے آج اسکول نہیں کھولے اور حالات اس طرح بگڑتے گئے تو بتلائیے جہالت کی تاریکیوں سے ہمیں آخر آنے والے وقت میں کون نکالے گا؟ اسی لیے ہمارے علماء نے مستقل اس پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کے اپنے باضابطہ کالجز ہونے چاہیے، اپنی یونیورسٹیاں ہونی چاہیے جن کے اندر ہم اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی بچیوں کو تعلیم دلا سکے۔ اور
مذہبی آزادی ایسا نہیں ہے بزرگوں کہ صرف ہم اس لیے کہتے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ بتلائیے کہ ہمارے ہندوستان کا جو آئین ہے، جو یہاں کا دستور ہے، اس کے اندر ہمیں اس کی اجازت نہیں ملتی۔ ہم پڑھتے نہیں، اس لیے جانتے نہیں، یا اگر جانتے بھی ہیں تو قوم کے سامنے ہم بولنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے۔ آپ بتلائیے ہمارے جو ہندوستان کا قانون ہے، پوری دنیا کے اندر جس قانون اور دستور کی تعریف کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ ہمارے اس دستور اور قانون میں آرٹیکل 25 سے لے کر 28 تک یہ اجازت دی گئی ہے کہ اس ملک کے اندر سیکولرزم کے مطابق حکومت کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں سیکولر ہمارے اس ملک کے دستور میں لکھا ہوا ایک جملہ ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ہم مسلمان، یا اگر ہم کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں تو ہم اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اس ملک کے اندر ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور قانون ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنی اس مذہبی آزادی کے اوپر کھل کر کے عمل نہیں کر سکتے تو بزرگوں بتلائیے ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم آنکھوں میں آنکھ ملا کر کے ان لوگوں کی جو ہمارے سامنے آ کر جے شری رام کے نعرے بولتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے تو بزرگوں ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اسلام نے بہادر بننے کی طاقت دی ہے۔ مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا، نہ اسلام بزدلی کی اجازت دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا ان تاریخی واقعات پر جو اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں، جو واقعات ہمارے اندر کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے کیا کارنامے ہیں۔ اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی، اس کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے پروجوں نے خون بہایا۔ اسی لیے آج یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ آپ بتلائیے اس ملک ہندوستان کا چاہے وہ مسلم باشندہ ہو، چاہے ہندو باشندہ ہو، چاہے کرسچن باشندہ ہو، اچھے طریقے سے اس بات کو جانتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پروج اس ملک کے لیے قربانیاں نہ دیتے، خون نہ بہاتے، دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر کے انگریزوں سے لڑائیاں نہ لڑتے تو آج بزرگوں یہ ملک ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یو پی جیسا علاقہ جہاں باضابطہ 20% مسلم آبادی ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ یو پی جیسے اتنے بڑے اتر پردیش جیسے اسٹیٹ کے اندر جہاں میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 150 سیٹیں یو پی کے اندر ایسی ہیں جہاں مسلمان اپنا اثر رکھتے ہیں، 150، اور ان میں بھی نصف درجن سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کا 30% سے بھی زیادہ ووٹ ہے۔ لیکن آپ بتلائیے اسمبلی کے اندر ہمارے کتنے باشندے پہنچتے ہیں؟ صرف ہمیں ووٹ بینک بنایا گیا، اور یہ ہماری یوں کہیے یا تو سیاسی کم فہمی ہے یا ہماری جہالت ہے۔ اگر ہم نے اس سیاسی شعور کو بیدار نہیں کیا اور سیاست کے داؤں پیچ کو نہ سمجھا تو بزرگوں آنے والے وقت میں نہ جانے ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے جائیں گے۔ آج افسوس ہوتا ہے، مجھے قاری صاحب نے ابھی بتلایا، مؤذن صاحب نے، کہ کوئی پولیس والے آئے تھے اور وہ یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ وہ سیاسی ٹاپک پر جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے امام صاحب سے کہیے گا کہ بات نہ کریں۔ میں نے غور کیا کہ اس پر بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تو اتفاق سے میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا، اچانک سے سدھیر چودھری جی کی ایک کلپ میرے سامنے آئی۔ ارادہ تھا کہ چلو نہیں کریں گے، لیکن وہ کلپ جب میں نے سنی تو ارادہ کر لیا کہ 101% اس ٹاپک کو اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ آپ سب نے سنا ہوگا سدھیر چودھری کتنا بڑا آدمی ہے۔ مودی جی اس کو ٹرمپ کے لیے جب ڈنر کی دعوت کرتے ہیں اسپیشل انوائٹ کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں انوائٹ کرتے ہیں۔ کل اس نے اپنے لائیو چینل میں بیٹھ کر کے اس حجاب کے مدعے کو کتنا خطرناک بنا کر کے پیش کیا۔ جو لوگ سیاسی مدعوں کو نہیں سمجھتے وہ کیا پیغام لیں گے؟ آپ غور کیجئے گا اس کے الفاظ پر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آج اگر کرناٹکا کے اندر جو آواز حجاب پر اٹھی ہے
اس کو مان لیا جاتا ہے، سپریم کورٹ اس کو پاس کر لیتا ہے، تو مسلم چھاتراؤں کی حجاب کی مانگ کو اگر پورا کر دیا گیا، اس کو مان لیا گیا، تو بھوشیہ میں اور کیا کا ہوگا؟ جناب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسکولوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسلم چھاتر پرمیشن مانگیں گے، اور جب ان کو یعنی مسلم چھاتروں کو اسکولوں کے اندر نماز کی اجازت دی جائے گی تو وہ اس کے بعد کہیں گے کہ ہمیں اسکولوں کے اندر الگ سے نماز کے لیے جگہ ملنی چاہیے، اور جب ان کو نمازوں کے لیے جگہ دے دی جائیں گی تو وہ کہتا ہے کہ صرف اس پر اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ کلاس کو چھوڑ کر، کلاس کی تعلیم کے وقت کو چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے کے لیے وقت بھی مانگیں گے تو تعلیم نہیں ہو پائے گی۔ اور وہ کہتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بات اور آگے بڑھے گی، پھر رویوار کی جگہ شکروار کو جو جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کے لیے یہ چھٹی کی مطالبہ کریں گے کہ اب رویوار کی جگہ شکروار کو چھٹی ہونی چاہیے۔ اور آگے کہتا ہے کہ صرف اتنا نہیں بلکہ بات آگے بڑھے گی اور آگے یہاں تک جائے گی کہ اسکولوں کے اندر اپریل اور مئی کی جگہ رمضان کے مہینے میں مسلم چھاتر اجازت لینے کی بات کریں گے، یعنی چھٹیاں بدلوائیں گے۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ کہتا ہے کہ اسکول کی کینٹینوں میں حلال کینٹین الگ سے لگانے کی مانگ کی جائے گی، اور اتنے پہ ہی نہیں رکا، آگے لے جا کر کے اس نے آگ لگانے کی کوشش کی اور یہاں جا کر کے بات کو ختم کیا کہ ہمارے جو مندروں کے اندر بت رکھے رہتے ہیں ان کو ہٹانے کی یہ چھاتر مانگ کریں گے۔ اب ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے، کیا کسی اسکول کے اندر آپ نے ایسی کوئی بدتمیزی کسی مسلم چھاتر کی طرف سے سنی؟ آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کسی مسلم چھاتر نے اپنے ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کسی کالج کے اندر کسی پروفیسر کے ساتھ یا کسی چانسلر کے ساتھ کسی مسلمان طالب علم نے بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمیں روکتے ہیں کہ صاحب ان ٹاپکوں پہ بات نہ کرے، ان کو کون روکے گا جو 24 گھنٹے نیوز چینلوں پہ بیٹھ کر باضابطہ آگ لگانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بزرگوں اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرو اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہندوستان کس طرف کو رخ لینے کے لیے چل پڑا ہے۔ اگر ہم نے اپنے سیاسی شعور کو بیدار نہیں کیا تو ووٹ بینک بنے رہیں گے، اور اپنی آواز کو اگر ہم نے اٹھانا بند کر دیا تو بزرگوں فرشتے آسمان سے ہماری آواز بن کر کے جنگ احد اور بدر کی طرح نہیں اتریں گے۔ ہمارا ایمان اس درجے کا مضبوط نہیں ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو بتلائیں کہ جیسے کرناٹکا کے اندر اس بہادر لڑکی نے ان جے شری رام کا نعرہ کہنے والوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اللہ اکبر کی صدائے بلند کی، ہم اپنی بچیوں کو بتلائیں کہ اسلام کے اندر مسلمان ڈر کر کے زندگی نہیں گزارتا۔ ہمارے بڑوں کی تاریخ یہی ہے۔ آپ کو میں بتلاتا ہوں اللہ کے نبی کی بیٹی کا واقعہ، حضرت فاطمہ کا نام کون نہیں جانتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر نمازیں پڑھنے کے لیے روکا گیا اور ابو جہل کے اشارے پر عقبہ ابن ابی معیط نے اللہ کے نبی کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر ابھی زیادہ نہیں تھی، آگے بڑھ کر کے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنے والد محترم کی گردن سے اوجھڑی اٹھاتی ہے اور اپنے ابو کا سہارا بنتی ہے۔ وہیں سے ہماری مسلم لڑکیوں کو ہمت اور حوصلہ ملتا ہے اور ملنا چاہیے۔ حضرت صفیہ کے بارے میں ہم اپنی بچیوں کو بتلائیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے نڈر بن کر کس طریقے سے جنگوں میں شرکت کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ واقعہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ایک شہزادی ہے، اسی کرناٹکا کی بچی کی طرح اسلام کو فالو کرنے والی۔ ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جنگوں کے اندر اس لیے جاتی تھی کہ اگر کسی سپاہی کے زخم لگ جائے،
چوٹ لگ جائے تو میں اس کے مرہم پٹی کروں گی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے مسلمان عورتوں کے اوپر آ کر کے حملہ کیا تو اپنے ہاتھ میں انہوں نے ہتھیار اٹھایا، اور یہ بھول گئی کہ میری ڈیوٹی لڑنے کی نہیں ہے، میری ڈیوٹی تیمارداری کرنے کی ہے۔ آگے بڑھتی ہے اور اس یہودی کا چند منٹوں کے اندر صفایا کر کے اس کو جہنم رسید کر دیتی ہے۔ یہ واقعات اپنی بچیوں کو ہم بتلائیں گے تو ہماری بچیاں اپنی جان دینا تو پسند کرے گی، مگر کسی شر پسند کے جے شری رام کے نعرے کے آگے وہ اپنا سر جھکانا پسند نہیں کرے گی۔ آپ نے سنا ہوگا ام عمارہ کا واقعہ، میں کتنے واقعات آپ کو بتلاؤں اسلام کی شہزادیوں کے۔ ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ اپنے شوہر اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ انہوں نے غزوہ خندق کے اندر شرکت کی، لیکن شرکت کرتے ہوئے ایک عورت ہے، لیڈیز ہے، اور کتنی انہوں نے بہادری دکھائی کہ باضابطہ ایک کافر نے جب اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو یہ آگے آ کر کے آڑ بن گئی اور اپنے سینے پر انہوں نے تیر کھایا، ان کا سینہ زخمی ہوا اور کندھے پر ان کے زخم آیا، لیکن اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی جان ہمارے لیے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اپنی جان تو ہم دے دیں گے لیکن اللہ کے نبی کی جان کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ زخمی ہوئی اور ان کے اوپر حملہ کیا اور بہادری دکھائی۔ ہم اپنی مسلم بیٹیوں کو، مسلم بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اسلام کی خواتین کے واقعات سنائیں، ان کو پڑھنے کے لیے کہیں کہ اسلام ہمیں ڈرنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام ہمیں جھکنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم تو انگریزوں کے آگے نہیں جھکے، ان لوگوں کے سامنے کیسے ہم جھک سکتے ہیں؟ یہ ہمارا ملک وہ ہے جس کو ہم نے، ہمارے بڑوں نے خون پسینہ دے کر کے آزاد کیا تھا۔ اس کا آرٹیکل 25 ہمیں مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہم ان تمام مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جب جب ضرورت پڑے ہم قوم کی آواز کو اٹھائیں۔ انگریزی میں اگر آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، قانون کے دائرے میں لکھے، عربی میں لکھ سکتے ہیں اس میں لکھے، تاکہ مسئلہ انٹرنیشنل بنے۔ جس طریقے سے یہ کرناٹکا کا مسئلہ آج انٹرنیشنل بنا اور پوری دنیا کے اندر اس نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ ہمارے ہاں ہر جگہ ہائی کورٹ ہے، نچلی ججز عدالتیں ہیں اور اوپر ہمارے سپریم کورٹ ہے، باضابطہ الہ آباد ہائی کورٹ ہے۔ ہم جہاں تک جا سکتے ہیں جانے کی کوشش کریں اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ ان عدالتوں سے ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔ اگرچہ وقتی طور سے کرناٹکا ہائی کورٹ نے باضابطہ پابندی لگا دی کہ جب تک اوپر سے کوئی فیصلہ نہیں آ جا سکتا، جب تک مذہبی تشدد کے اوپر مسلم چھاتر اور چھاترائیں عمل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اسٹے لگا دیا، لیکن ہمیں امید ہے، ہمارے کچھ لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں، اگرچہ ابھی سپریم کورٹ نے منع کیا ہے اس کو لینے سے، لیکن اگر وہاں سے انصاف نہیں ملا تو ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ سے ضرور انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے اور ہماری جیت ہوگی، اور انشاءاللہ حجاب کا جو ایک اسلامی مسئلہ ہے یہ بھی اور دیگر جو مسائل ہیں یہ حل ہو کر کے رہیں گے۔ لیکن آخری گزارش یہ ہے بزرگوں، یہ ہمارے جو مسائل ہیں سیاسی اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب سیاست میں ہماری ساجھیداری ہوگی، جب سیاست میں ہم حصے دار بنیں گے۔ اگر اسمبلی کے اندر، سنسد کے اندر ہمارے ان مسائل کو کوئی اٹھانے والا ہی نہ ہوا تو آپ بتلائیے کیا ہم سے وہ دن دور نہیں کہ ہم سے ووٹ کا بھی ادھیکار لے لیا جائے۔ ان تمام مسائل کو بہت سنجیدگی سے، باریکی سے ہم پڑھیں، سمجھیں اور آنے والی نسلوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں۔ مسلمان اس ملک ہندوستان کا پہلا باشندہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ قیامت تک رہے گا۔ ہم تو بہت دہاڑ کے کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو پاکستان جانے کی پرمیشن تھی، آپشن تھا، لیکن ہمارے بڑوں نے ٹھکرا دیا کہ ہمیں وہاں نہیں جانا۔ ہم باضابطہ ہندوستان میں رہنے کے لیے اڑے ہیں
کہ ہم یہیں رہیں گے، یہیں مریں گے اور یہیں دفن ہوں گے، تو آج ہمیں یہاں آئین کے مطابق رہنے کے لیے کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے بھی کہتے تھے اور کہہ کر کے چلے گئے کہ جب کبھی اس ملک کو دوبارہ قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، مسلمان تم سے آگے ملیں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہمیں یہاں کے باضابطہ آئین کے مطابق حقوق دیے جائیں، اور یہ حقوق یاد رکھیے گا مسلمانوں، اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک کہ ہم سیاست میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہیں لیں گے۔ میں نے بات کرنی تھی دوسرے موضوع پر، اس لیے اس موضوع پر کی کہ یو پی کا جو الیکشن ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جس کا جس علاقے میں جس تاریخ میں ووٹ ہو وہ وہاں جائے اور ووٹ کرے اور اچھے نمائندے کو ووٹ کرے۔ ہم اس منچ سے کسی انسان کی نہ تائید کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنا آئینی حق ہے جو شریعت میں بھی حق بتلایا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن کی میں نے آیت پڑھی، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ شہادت کو چھپانا گناہ ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کے ووٹ نہیں دیں گے تو مجرم کہلائیں گے، یا جان بوجھ کر غلط انسان کو ووٹ دیں گے تو اس کی غلط پالیسیوں کا برابر کا ہمیں گناہ ملے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو سمجھ کر اچھے انسان کو ووٹ دیں، اور خاص طور سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ رب العزت یو پی کے الیکشن میں ایسے حکمراں کو ذمہ دار بنائے جو ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، تمام لوگوں کو بھائی بھائی بنا کر جوڑ کر لے چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو نفرت کا بیج نہ بوتا ہو، اور جو مذہب کی سیاست سے دور رہ کر آپسی بھائی چارے کی سیاسی کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور ظالم بادشاہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی اور یہاں کے باشندوں کی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔